إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ ہم سب کا تعلق تجھ ہی سے ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے۔ دیکھنے کو تو چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ کتنی زبانوں کے الفاظ اس ٹکڑے سے نکل رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں وہ اسی زبان کے ٹکڑے سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ نے اس میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ حدیث شریف میں خاص طور پر اس زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جتنے اعضاء ہیں یہ ہر روز صبح کے وقت ہاتھ جوڑ کر اس زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم پورا دن سیدھی چلتی رہنا، ہمارا تعلق تم ہی سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان زبان کا جو بول بولتا ہے اس کا اثر پورے جسم کے اوپر پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو اس زبان سے گالی دی جائے، بدلے میں وہاں سے بھی گالی سننے کو ملے گی، کان پریشان ہو۔ خدا نہ خواستہ وہ لڑنے پر آ جائے، پٹائی ہوگی تو پورا جسم پریشان ہوگا۔ تو سارے اعضاء کو اس زبان کی جو ہے تکلیف ہوگی۔ اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہی زبان ہے جو انسان کو جنت کے اعلیٰ مراتب کا مستحق بھی بناتی ہے۔ اس زبان سے انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو اگر وہ 100 سال کا کافر و مشرک بھی ہو تو اس ٹکڑے سے جیسے ہی کلمہ توحید کو باہر نکالتا ہے تو وہ کفر و شرک سے پاک ہو کر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے جب انسان کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس زبان پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت لقمان بہت مشہور حکیم گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ غلام تھے، اپنے آقا کے پاس رہتے تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ تم میرے لیے بکری ذبح کرو، اور اس کے اعضاء میں 2 اہم ترین اور بہترین جو عضو ہیں وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی، اور اس بکری کی زبان اور دل وہ نکال کر اس کے سامنے لے آئے۔ پھر مالک نے دوبارہ کہا کہ ایک اور بکری ذبح کرو، اور اس کے اعضاء میں جو بدترین عضو ہے وہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے بکری ذبح کی دوسری، اور پھر اس کا دل اور زبان ہی لے کر آئے۔ تو آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم پہلے اچھے اعضاء میں بھی لے کر آئے انہی دونوں کو، اور برے اعضاء میں بھی انہی دونوں کو لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ زبان اور دل انسان کے اعضاء میں اچھے ہوں تو ان سے اچھا کوئی نہیں، اور یہ برے ہوں تو ان سے برا بھی کوئی نہیں۔ اور علماء اسلام کے نزدیک انسان کے اعضاء میں سب سے اہم اور رئیس الاعضاء جو ہے وہ دل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ اس دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے۔ دل میں جو باتیں ہوتی ہیں زبان سے نکلتی ہیں، اور زبان اس کو آگے نمائندہ بن کر پیش کرتی ہے۔ دل کے خیالات کا اظہار انسان صرف زبان سے کر سکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں کرتا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے دل و دماغ، دل خراب ہو جائے تو مطلب یہ کہ پورا جسم خراب ہو گیا، اور زبان خراب ہوگی تو پورے جسم کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مسند احمد میں ایک طویل روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا۔ فرمایا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں۔ آج ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے، یہی کوشش ہونی بھی چاہیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی بھاری ہونے کے باوجود یہ اللہ کے بندے اور بندیوں کے لیے آسان ہے۔ بات تو بڑی بھاری ہے لیکن ہے آسان۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، روزہ گناہوں اور دوزخ کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے، اور فرمایا کہ صدقہ یہ خطاؤں کو ایسے
مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور ایسے ہی رات کے درمیانی حصے کی آدمی کی جو نماز ہے وہ بھی جہنم کی آگ کو ایسے بجھاتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو یہ تین اعمال ذکر فرمائے، ایک روزہ کہ وہ دوزخ سے ڈھال ہے، اور دوسری بات فرمائی صدقہ، اور تیسری بات فرمائی کہ وہ رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا یا تہجد پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ دین کا سر یا دین کا جو اہم ترین ایک مقام ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس دین کی سر بلندی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد زبان کے حفاظت نہ کرنے کے نقصان میں فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ یا ناک کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے احتیاطی اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ زبان کی بے احتیاطی سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اہم بات جو میں نے ذکر کرنی تھی وہ سب سے آخری بات ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم کو میں ایسی چیز بتلاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے تم جو ہے وہ ان ساری باتوں پر عمل کر سکو گے، اور فرمایا کہ وہ زبان کی حفاظت۔ جتنی باتوں پر ذکر ہوئی، نماز، روزہ، صدقہ، تہجد اور دیگر اعمال، یہ سب کے سب ان پہ عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ زبان کی حفاظت سے۔ روئے زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب سے زیادہ بولنے کا حق کس کو ہے؟ سب سے زیادہ بولنے کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، سب کی ہدایت کا ذریعہ آپ ہی ہیں۔ لیکن پیغمبر کے اوصاف مبارکہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ کان طویل الصمت، بہت لمبی خاموشی والا تھا۔ بولنے کا حق پیغمبر کو، لیکن آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش ہیں۔ پھر آپ نے خود فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ بچا۔ آج ہماری یہ زبان گھر میں بیویوں کے آگے چل رہی ہے، اولاد کے آگے چل رہی ہے، ماتحتوں کے آگے چل رہی ہے، ملازم و نوکروں کے آگے چل رہی ہے، پڑوسیوں کے آگے چل رہی ہے، مسلمان بھائیوں کے آگے چل رہی ہے، اور اس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں غصے میں منہ سے نکل گئی۔ زبان کا ایک بول یا تو انسان کو عرش مولا پر پہنچاتا ہے یا تحت ثری پہ۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔